بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ غافر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک روایت میں ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، اور اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرے، اور اللہ رب العزت ان کو خالی لٹا دیں۔ تو دعا مانگنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ ہم جتنی بھی عبادات، بدنی عبادات جتنی بھی کرتے ہیں، آپ تمام عبادات کو دیکھ لیجئے۔ نماز ہے، ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے، نماز کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے بعد جب نماز کا اختتام ہو رہا ہے، اس وقت اللہ پاک نے نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا ہے، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد حکم دیا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، کہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور روزہ دیکھ لیں، روزے میں سحری کے وقت، جس وقت ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سمیت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اور جب سارا دن بھوک پیاس کے بعد افطاری کا وقت آتا ہے، روزہ ختم ہونے کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، اپنی ضرورتوں، اپنی پریشانیوں، اپنے حاجات کو مجھ سے مانگو۔ حج اور عمرے کا عظیم فریضہ کہ انسان اپنے گھر سے سفر کر کے ایک مشقت کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں پہ مخصوص مقامات کے اوپر، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، طواف کے دوران، سعی میں، ہر جگہ اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے اپنے ضروریات کو مانگو۔ تو یہ ایک مستقل عبادت ہے دیگر عبادات کی طرح، بلکہ ایک روایت میں تو ترمذی کی ایک روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا جوہر اور مغز ہے، عبادت کا مقصود اور مطلوب ہے۔ ہماری ہر عبادت کا مطلب اللہ سے جڑنا ہے۔ اللہ سے جوڑنے کے لیے سب سے مضبوط چیز، روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے ایک سجدے میں اور ایک دعا میں، کہ ان دو کیفیات میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا بنیادی ستون ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ تو دعاؤں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر جب لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایک بات بہت کثرت سے کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے اتنا حکم دیا، اتنا اہتمام سے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک ترمذی کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ موجود ہے، بزار طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 مختلف صحابہ سے روایت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، اور ایک روایت میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ لکھے ہوئے کو ٹالنے والی چیز صرف دعا ہے، تقدیر میں لکھے ہوئے کو مٹانے والی چیز یا بدلنے والی چیز صرف دعا ہے۔ اتنی عظیم چیز اور اتنا اس کا حکم، اس کے باوجود یہ قبول نہ ہونا، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کچھ غلطی ہے، جو عمومی طور پر معاشرے میں دیکھا گیا، سنا گیا۔ چند چیزوں کا میں تذکرہ یہاں کروں گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ دعا مانگنے میں جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے بے یقینی سے دعا کرنا، کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس کیفیت اور سوچ سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا، تو وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھے گا، جیسا میرے ساتھ سوچ کا اظہار کرے گا، میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرما دوں گا۔
کہ یہ کہنا کہ جی ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، یا اس کیفیت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح شکوے سے دعا کرنا، شکایتوں سے، شکووں سے، دعا کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ دعا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ اپنی کمی کوتاہیوں کے تذکرے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے بعض اوقات ہمارے ہاتھ تو اٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نظروں سے، اپنے حرکات و سکنات سے ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں، ہماری توجہ کسی پاس سے گزرنے والے کی طرف، کسی آواز کی طرف ہوتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی میں ایک روایت نقل ہے، ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ضرور جواب دیں گے، ضرور قبول کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ یہ جان لو کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں جس کا دل دعا کے دوران اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کہ ہم دعا میں اپنے ذہن اور اپنی زبان اور اپنے دل، ان تینوں اعضاء کو ساتھ لے کے دعا مانگیں، کہ زبان سے اللہ کو پکار رہے ہیں، دل کسی اور طرف مشغول ہے، کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، کسی اور چیز کو ذہن سوچ رہا ہے، تو ایسی دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا۔ تو دعا میں ادھر ادھر خیالات نہ جائیں، دعا میں توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ ایک بہت بڑی چیز کہ ہم لوگ جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ پتہ نہیں ہماری کب سنے گا، اللہ ہماری نہیں سنتا، جی آپ دعا کر دیں۔ اللہ سنتا ہے، یہ بہت بہت خطرناک الفاظ ہیں۔ ہم تو گویا اللہ کی صفت سمیع کا انکار کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ تو ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تو علیم ہے، سمیع ہے، وہ تو کیڑی کے چلنے کی چال کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ ہم ایک یقین کے ساتھ، پورے مضبوط اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات عالی سے مانگیں۔ ایک اور بہت اہم اور بنیادی سبب دعا کی قبولیت کا کہ ہمارے رزق کا حلال نہ ہونا ہے، ہمارے رزق کا مشتبہ ہونا ہے۔ کسی سے ہم نے ظلم کر کے کو مال لیا ہو، یا ہماری کمائی کے اندر کہیں پہ ظلم شامل ہو، یا حرام یا مشتبہ مال ہو، یا ہم نے وراثت میں کسی کا مال غصب کیا ہو، بہنوں کا یا کسی بھائی کا یا کسی اور کا۔ اگر ہم کسی کے پر ظلم کر کے مال کو حاصل کر کے، اس مال سے لباس پہن کر، اس مال سے جو ہے خوراک کھا کے اللہ کے سامنے بیٹھیں گے تو اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور محتاجگی کا انداز نہ ہونا، دعا کے اندر استغنا کی کیفیت، تکبر کی کیفیت، بڑے پن کی کیفیت، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی زیادہ محتاج ظاہر کر کے نہ دعا کرنا، تو یہ کچھ ایسے چند موٹے موٹے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا بظاہر ہماری دعاؤں کے قبولیت کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دے کے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک پکچر ہوتی ہے، ایک ریئلٹی ہے، ایک پکچر ہے۔ سانپ ہمارے سامنے ریئلٹی کے اندر آ جائے، سب ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور خوف سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن اسی سانپ کی اگر پکچر ہمارے پاس ہو تو بچہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے، اور کوئی اس سے ڈرتا بھی نہیں، گھبراتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہماری عبادات، ہمارے معمولات، ہمارے اعمال کی ایک حقیقت ہے اور ایک تصویر ہے۔ اللہ وہی ہے، اللہ کے ضابطے وہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں اعمال کی حقیقت تھی۔ آج ہماری زندگی میں اعمال کی حقیقت کی بجائے ایک صورت رہ گئی ہے، ایک پکچر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اعمال میں وہ اثر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کے اندر حقیقت کو بھرنا ہے۔ اسی حقیقت کو بھرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اللہ سے اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔